رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ میرے رسول کریم نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت جانو، فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو۔ میرے محترم بھائیو، یہ دنیا ہمارے لیے اصل جنت نہیں بلکہ آزمائش کی جگہ ہے ہمارے لیے، اور اس آزمائش کا سب سے بڑا فتنہ وہ دھوکہ ہے جو ہمیں نفس اور شیطان دیتا ہے، وہ شیطان جس کے بارے میں اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، فرمایا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آج نوجوانوں کے دل میں ایک خیال ڈال دیا گیا ہے، یہ خیال ڈال دیا گیا ہے کہ ابھی تو عمر بہت زیادہ پڑی ہے، ابھی زندگی انجوائے کرنی ہے، ابھی خوب لطف اندوز ہونا ہے، ابھی خوب مزے مارنے ہیں، ابھی خوب عیاشی کرنی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ پتہ نہیں کس نے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ابھی تو بہت زیادہ عمر پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں نماز بھی پڑھ لیں گے، نیکیاں بھی کر لیں گے، حج بھی کر لیں گے، لیکن ابھی تو جوانی کے دن ہے نا، جوانی مستانی ہوتی ہے، ابھی تو ہم نے دنیا کی خوشیاں لوٹنی ہیں، ابھی تو ہم نے مزے لوٹنے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، ہماری یہی سب سے بڑی غلط فہمی، یہ جو بعد میں کا دھوکہ ہے نا، کہ باتوں پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں کر لیں گے، بعد میں نماز بھی پڑھ لیں گے، بعد میں توبہ بھی کر لیں گے، یہ جو بعد میں کا دھوکہ ہے، یہی دھوکہ انسان کو جہنم میں لے کے جاتا ہے، کیونکہ یہ دھوکہ شیطانی دھوکہ ہے۔ شیطان کبھی بھی کسی کو برا کام کرنے سے فوراً نہیں روکتا، بالکل بھی نہیں روکتا، فوراً نہیں روکتا، بلکہ شیطان سب سے پہلے نیکیاں کرنے سے روکتا ہے، اچھے کام کرنے سے روکتا ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کو نیکیاں کرنے سے روکتا ہے۔ وہ دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ ابھی بہت زیادہ وقت پڑا ہے، آج نہ صحیح کل ہی صحیح نماز پڑھ لینا، ابھی تو تم جوان ہو، بڑھاپے میں سب کچھ کر لینا، جب بوڑھے ہو جاؤ گے، جب چٹی داڑھی ہو جائے گی تب توبہ بھی کر لینا، تب نماز بھی پڑھ لینا۔ لیکن یہ جو کل ہے نا، یہ کل کبھی نہیں آتا۔ میرے محترم بھائیوں، موت کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے، نہ بڑھاپے کی شرط ہے، نہ بیماری کی شرط ہے۔ کتنے نوجوان روزانہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جوانی میں ہی قبر میں جا چکے ہیں، جو جوانی میں ہی قبروں میں چلے گئے۔ جوانوں، نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ ایک لمحے کے لیے سوچو میرے بھائیوں، جس طرح ہمارے شب روز گزر رہے ہیں، جس حال میں ہم اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، آج جس حال میں ہم اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، اگر اسی حال میں موت کا فرشتہ آ بھی جائے تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ ہر کسی کی بات نہیں کر رہا، اور میں کسی کو نشانہ بھی نہیں بنا رہا، اس لیے میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہم صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کے دل توڑتے ہیں، لوگوں کو دکھ دیتے ہیں، لوگوں کی عزت والی پگڑیاں خاک میں ملاتے ہیں۔ اگر اسی حال میں موت کا فرشتہ آ بھی جائے تو کبھی سوچا ہے ہمارا کیا انجام ہوگا؟ ہم روز سنتے ہیں کہ فلاں جوان مر گیا، فلاں جوان بھی مر گیا، فلاں جوان حادثے کا شکار ہو گیا، فلاں نیند میں سویا ہوا تھا، اچانک اٹیک ہو گیا، وہ بھی چلا گیا۔ مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب دوسروں کے لیے ہے،
ہمارے لیے نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، موت کسی کا انتظار نہیں کرتی اور نہ ہی تو کسی پر رحم کرتی ہے، کیونکہ موت کے اندر رحم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ ہر شخص کے پیچھے سائے کی طرح چل رہی ہے اور بھاگ رہی ہے، اور جب حکم آ جاتا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا اور کوئی اس سے بھاگ بھی نہیں سکتا۔ میں تمہیں ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو تمہارے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک سبق ہے بلکہ آنکھوں میں آنسو لے آنے والا انجام بھی ہے۔ یہ واقعہ آنکھوں میں آنسو لے آنے والا انجام بھی ہے جو شاید تمہاری زندگی بدل دے۔ میں تمہارا وقت ضائع بالکل بھی نہیں کروں گا۔ میرے بیان کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ تمہاری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک ماں کی کہانی ہے جس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ یہ اسی دور کی کہانی سنا رہا ہوں۔ ایک ماں کا اکلوتا بیٹا تھا جو اس کی دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھا۔ ماں نے اسے بڑی محبت سے پالا تھا، بڑے پیار سے پالا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کی۔ بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، راتوں کو جاگ جاگ کر اس کے لیے دعائیں مانگی اور ہر لمحہ اس کی کامیابی کے لیے دعا گو رہی۔ وہ بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی تھی، مگر وہ بیٹا دنیا میں ایسا کھو گیا کہ ماں کی محبت، ماں کی قربانی، ماں کی دعائیں سب کچھ بھول گیا۔ دنیا کی محبت میں اس قدر بیٹا غرق ہو گیا کہ دعائیں کرتی ماں بھی بھول گئی۔ وہ بیٹا ایک کامیاب زندگی گزار رہا تھا، اچھی نوکری، مہنگی گاڑی، شاندار گھر، ہر چیز اس کے پاس تھی، لیکن ایک چیز کی کمی تھی، اس کے پاس ماں کے لیے وقت نہیں تھا۔ بس اسی چیز کی کمی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو چکا تھا کہ مہینوں گزر جاتے، ماں کا حال بھی نہ پوچھتا، کبھی فون بھی نہ کرتا، کبھی ماں سے آ کر نہ ملتا۔ مہینوں گزر جاتے، ماں دن رات دروازے پر نظر جمائے رکھتی کہ شاید میرا بیٹا آ جائے، شاید وہ دروازہ کھٹکھٹائے، میرا بیٹا آ کر میرا ٹوٹا ہوا دروازہ کھٹکھٹائے، شاید وہ ایک بار میری گودی میں سر رکھ کر مجھ سے میٹھی میٹھی بات کرے اور میرے خواب پورے ہو جائیں، میری خواہش پوری ہو جائے، مگر بیٹا نہ آیا۔ ایک دن ماں نے بیٹے کو کال کیا، فون کیا، کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا میں تمہیں بہت یاد کرتی ہوں، بس ایک بار آ جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ مگر بیٹے نے مصروفیت کا بہانہ بناتے ہوئے کہا، اماں آج بہت کام ہے، تمہیں پتہ ہے تمہارے بیٹے کا کاروبار وسیع ہو چکا ہے، مجھے بہت اہم کام ہے، انشاءاللہ جلدی آؤں گا۔ ماں نے بیٹی کی بات سنتے ہی ایک گہری آہ بھری سانس لی اور فون رکھ دیا، مگر وہ جلدی کبھی نہ آئی۔ بیٹے نے کہا تھا نا کہ جلدی آؤں گا، وہ جلدی کبھی نہ آئی۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، ہر ایک چھوٹے بڑے دوست کے لیے وقت ہے، مگر نہیں ہے تو ماں باپ کے لیے نہیں۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں ایسے کھو گئے ہیں کہ جس ہستی نے ہمیں انگل پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، جو ہمارے لیے راتوں کو جاگی، جو ہمارے ہر درد کو اپنا درد سمجھتی تھی، آج وہی ماں، وہی باپ ہماری راہ تکتے رہتے ہیں۔ آج بوڑھی ماں ہماری راہ تک رہی، بوڑھا باپ ہماری راہ تک رہا ہے، مگر ہمارے پاس ان کے لیے وقت نکالنے کی توفیق نہیں۔ ہم ہر لمحہ موبائل میں لگے رہتے ہیں، دوستوں کی محفل میں وقت گزار لیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں وقت، فضول باتوں میں گھنٹوں برباد کر دیتے ہیں، مگر ہمارے والدین کو ہم سے 2 منٹ بات کرنے کے لیے بھی ترسنا پڑتا ہے۔ ہمارے ماں باپ کو ہم سے 2 منٹ بات کرنے کے لیے بھی اللہ سے دعائیں مانگنی پڑتی ہیں، ہم سے بات کرنے کے لیے انہیں رونا پڑتا ہے۔ خدا را میرے بھائیوں، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔
اگر تمہارا بوڑھا باپ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ آئے جی میں میکو آن روایا ہائی ای میں میواں گوں پل پل رو سے، ایک واری رو کے تھک پو سے، ول دل دکھسیا ول ول رو سے، انہاں نکھڑے آن منڈیسیا کوئی، تو لا کندھیاں کو گل رو سے، بس شاکر فرق میں یاد دہے میں اج رونا تو کل رو سے۔ کسی کو ستاؤ گے تو ساری زندگی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ ماں باپ کو دکھ دے کر، ماں باپ کو درد دے کر، ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو نکال کے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ساری زندگی ایسے ہی مسکراتے رہو گے؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ ماں باپ وہ ہستیاں ہیں میرے بھائیوں جو ہمارے بغیر جی تو سکتے ہیں مگر ہمارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہ ہمارے لیے اپنی زندگی لگا دیتے ہیں، عمر لگا دیتے ہیں، مگر ہم انہی وقت دینے کے بجائے مصروفیت کے بہانے تراشنے لگتے ہیں۔ اگر آج تمہارے ماں باپ تمہارے پاس ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، نہیں تو ان سے جا کے پوچھو جو آج بھی والدین کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ان کے کان ماں باپ کی آواز سننے کے لیے ترستے رہتے ہیں، ماں باپ کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ترس گئی، مگر ماں باپ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے، ماں باپ ہمیشہ کے لیے اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، ان کی قدر کیا کرو، ان کے ساتھ وقت گزارا کرو، ان سے محبت سے باتیں کیا کرو، کیونکہ وہ وقت دور نہیں جب تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے ماں باپ بستر پر لیٹے ہوں گے اور تمہارے ہاتھ میں ان کا ہاتھ تو ہوگا مگر وہ تم سے بات نہیں کر سکیں گے، وہ تم سے حال چال نہیں پوچھ سکیں گے، وہ تمہیں دعائیں نہیں دے سکیں گے، وہ تم سے تمہارے درد نہیں بانٹ سکیں گے۔ میرے بھائیوں اس وقت پچھتانے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ خیر کہانی چل رہی تھی، دن گزر گئے، سال گزر گئے، مہینے گزر گئے، اور ایک دن بیٹے کے پاس کہیں سے ایک فون آیا۔ فون کہاں سے تھا، کال کہاں سے تھی؟ ہسپتال والوں کی کال تھی۔ ہسپتال والوں نے فون کیا، بیٹے نے کال اٹھائی، جی کون؟ اس نے کہا بیٹا تمہاری ماں بہت بیمار ہے، شاید آخری وقت قریب ہے اس کا، اگر ملنا چاہتے ہو تو فوراً فلاں ہسپتال میں آ جاؤ۔ یہ سن کر وہ بیٹا گھبرا گیا، فوراً اٹھا، دفتر سے نکلا، گاڑی میں بیٹھا، ہسپتال کی طرف دوڑ پڑا۔ راستے میں وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ کاش میں پہلے آ جاتا، کاش میں نے ماں کی بات سن لی ہوتی، کاش کہ میں نے ماں کا درد سن لیا ہوتا، ماں کی چھوٹی سی خواہش پوری کر لی ہوتی، کاش میں نے ایک بار بھی اپنی ماں کا حال پوچھ لیا ہوتا۔ لیکن وقت کسی کے لیے نہیں رکتا میرے بھائیوں، یہ جو وقت ہے نا یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے، اسے اس لیے تو قیمتی نہیں کہا گیا نا، یہ وقت قیمتی اس لیے ہے کہ یہ رکتا نہیں ہے۔ جب وہ بیٹا ہسپتال پہنچا تو نرس نے کہا تم بہت دیر کر چکے ہو، تمہاری ماں آخری سانسیں لے رہی ہیں، ماں کا آخری وقت ہے۔ وہ نوجوان بیٹا، بزنس مین، کاروباری بیٹا بھاگتا ہوا کمرے میں پہنچا، کمرے کے اندر داخل ہوا، ماں کا کمزور چہرہ دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ ماں کے قریب گیا، اس کے ہاتھ تھامے، ماں کے کمزور سے ہاتھ تھامے اور آنسو بہاتے ہوئے کہا اماں میں آ گیا ہوں، خدا کے لیے مجھ سے بات کرو اور مجھے معاف کر دو۔ ماں کا ہاتھ پکڑ کر رو کر بولا اماں میں آ گیا ہوں، خدا کے لیے مجھ سے بات کرو اور مجھے معاف کر دو۔ ماں نے کیا کیا، دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی، ماں کی آخری سانسیں تھیں، ماں نے آنکھیں کھولی، بیٹے کی طرف دیکھا، ساری زندگی ترستی رہی بیٹے کا چہرہ دیکھنے کے لیے، ساری زندگی ترستی رہی بیٹے کو دیکھنے کے لیے، بیٹے کا دیدار کرنے کے لیے۔ 20 سال ہو گئے تھے، 15 سال گزر چکے تھے، بیٹا شہر میں گیا مڑ کر بھی نہ آیا۔ ماں نے بیٹے کی طرف دیکھا
اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ صرف ایک ہی جملہ کہا، اس کے بعد ماں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ وہ جملہ کون سا تھا؟ دل چیر دینے والا جملہ تھا۔ ماں نے کہا، بیٹے میں دنیا میں ہر ایک چیز سیکھی مگر تیرے بغیر جینا نہ سیکھ سکی۔ میں دنیا کی ہر ایک چیز سیکھی، کاش کہ تیرے بغیر جینا بھی سیکھ لیتی، کاش کہ بیٹے کے بغیر جینا بھی سیکھ لیتی۔ آج اس طرح بے یار و مددگار تن تنہا اکیلی دنیا سے رخصت نہ ہوتی۔ یہ کہہ کر ماں کی سانسیں رک گئیں، ماں چلی گئی، آنکھیں بند ہو گئیں اور ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ بیٹے کی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ اب رونا کس بات کا تھا، کس کام کا تھا؟ کسی خاطر کا نہیں تھا رونا۔ اللہ اکبر، کسی خاطر کا نہیں تھا رونا۔ میرے بھائیو، زندہ ماں باپ کی قدر کرو، زندہ والدین کی قدر کرو۔ ماں مری، نمبردار نے حکم دے دیا، میری ماں کی کلخانی پر 50 دیگیں چاولوں کی پکنی چاہیے، 100 دیگیں پکنی چاہیے، 20 دیگیں پکنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اگر نہیں پکیں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور بھائی، ماں کے مر جانے کے بعد 50 دیگیں پکوا کر امیروں کو بلا کر ان کو رنگ برنگے کھانا کھلانا، اس کا تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں فائدہ مل رہا ہوگا؟ یہ رزق تو غریبوں کے لیے ہے، یہ دعوت تو غریبوں کے لیے ہے، اور یہی خدمت ماں باپ کے جیتے جی کر دیتے، ماں باپ کو وقت دیتے، ان کی ہر چھوٹی موٹی خواہش پوری کرتے، ماں باپ کو راضی کرتے، ماں باپ کو اچھا پہناتے، اچھا کھلاتے، اچھا پلاتے، تو اللہ راضی نہ ہو جاتا۔ اب کیا ہوا؟ بیٹے کی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا، وہ ماں کے قدموں میں گر کر روتا رہا، نوجوان بیٹا روتا رہا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ماں اب چلی گئی تھی۔ جو چلے جاتے ہیں نا، پھر وہ مڑ کر نہیں آتے۔ یہ دنیا تمہیں ہر چیز دے سکتی ہے، مگر جو وقت ایک بار چلا جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ دنیا تمہیں ہر چیز دے سکتی ہے مگر وقت نہیں دے سکتی۔ یہ دنیا تمہیں ہر چیز دے سکتی ہے مگر والدین جتنا پیار نہیں دے سکتی، والدین جتنی محبت نہیں دے سکتی۔ جوانوں، کیا تم جانتے ہو جو نوجوان اپنے بوڑھے والدین کو یہ 3 جملے بولتے ہیں نا، یہ 3 جملے بولتے ہیں نا، تو 3 مصیبتیں ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ جو نوجوان اپنے بوڑھے والدین کو یہ 3 جملے بولتے ہیں جو ابھی میں تمہیں بتانے والا ہوں، تو قسم ہے اللہ پاک کی 3 مصیبتیں ان کا مقدر بن جاتی، وہ دنیا میں ذلیل ہو جاتے ہیں، کوئی ان کے قریب نہیں آتا، ان کی زندگی بے برکت ہو جاتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، پہلا جملہ ابھی وقت نہیں ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو والدین کے دل کو چھلنی کر دیتے ہیں، ماں باپ کے دل کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ وہ ساری زندگی تمہارے لیے وقت نکالتے رہے، تمہارے لیے قربانیاں دیتے رہے، مگر جب وہ بڑھاپے میں تمہیں بلاتے ہیں، تمہیں پکارتے ہیں، تو تم کہتے ہو ابھی وقت نہیں ہے، کل آؤں گا، پرسوں آؤں گا، جلدی آؤں گا۔ یاد رکھو، جو والدین کے لیے وقت نہیں نکالتا، جو نوجوان والدین کے لیے وقت نہیں نکالتا، وقت بھی اس کے لیے نہیں نکلتا، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ دنیا میں تنہا رہ جاتا ہے، وہ دنیا میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ دوسرا جملہ، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا۔ ہم باتوں پر اپنے ماں باپ کو جملے بولتے ہیں نا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا۔ جب ماں باپ اپنی عمر کے تجربے سے کوئی نصیحت کرتے ہیں، ہمیں کوئی بھی نصیحت کرتے ہیں، تو آج کا نوجوان کہہ دیتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں، تم تو ہو ہی جاہل۔ یہ وہ جملہ ہے جو زندگی کی بربادی کا دروازہ کھول دیتا ہے، یہ وہ جملہ ہے جو ضلالت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جن کا تجربہ تمہاری ساری زندگی کے علم سے زیادہ قیمتی ہے، مگر جو انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، جو ماں باپ کو اور ان کی نصیحتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ اپنی عقل کے گھمنڈ میں ڈوب کر برباد ہو جاتے ہیں، وہ تکبر کے گھمنڈ میں ڈوب کر برباد ہو جاتے ہیں۔ تیسرا جملہ، مجھے اپنی زندگی جینے دو، مجھے اپنی زندگی جینے دو، میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔
میرے اوپر دبدبا روب ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک نافرمان نوجوان اپنی آزادی کے نشے میں بوڑھے ماں باپ کو کہتا ہے کہ مجھے آزاد کر دو، میں تمہاری بے تک کی باتیں نہیں سننا چاہتا۔ والدین جب غلط راہ سے روکتے ہیں اپنے بچے کو، والدین جب غلط راہ سے روکتے ہیں تو آگے نوجوان کہتا ہے مجھے اپنی زندگی جینے دو، اور جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، غلط راہ سے روکنے والے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تب احساس ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں ہی اصل تحفظ تھی، ان کی دعائیں ہی ہمارا ہتھیار تھی، ان کی نصیحت ہی اصل روشنی تھی، مگر تب بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ اور ان 3 جملوں کی سزا جو نافرمان بیٹے کو ملتی ہے وہ یہ ہے، اللہ اس کی زندگی سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ جو بیٹا اپنے ماں باپ کو یہ 3 جملے بڑے شوق سے بولتا ہے نا، اللہ اس کی زندگی سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ وہ جتنا بھی کمائے سکون نہیں پاتا۔ جب وہ خود بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی اپنی اولاد اس کے ساتھ وہی کرتی ہے جو اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا۔ اس کی اپنی اولاد بھی یہ 3 جملے بول کر اسے دکھ دیتی رہتی۔ یہ دنیا میں تنہا ہو جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے، نہ کوئی اپنا اس کے قریب آتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی دعا کرتا ہے۔ اگر تم اپنی دنیا اور آخرت بچانا چاہتے ہو میرے بھائیو، تو والدین کی عزت کرو، والدین کے لیے وقت نکالو، ان کی باتوں کو دل سے سنو، دل سے سنو والدین کی باتوں کو، ان کی نصیحتوں پر عمل کرو، کیونکہ جو والدین کو چھوڑ دیتا ہے، جو ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، کل دنیا اسے چھوڑ دیتی۔ جو آج والدین کو تنہا اکیلا بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے نا، کل دنیا اسے بے یار و مددگار تنہا اکیلا چھوڑ دیتی ہے، پھر کوئی بھی اس کا حال پوچھنا گوارا نہیں کرتا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ان گناہوں سے سخت نفرت کرنے کی۔ انسان کی موت کے بعد غسل دینے اور جنازہ پڑھانے کے بعد جب میت کو لحد کے اندر اتارا جاتا ہے، مٹی کے بستر کے اوپر سلایا جاتا ہے، ہائے وہ اولاد جن کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کماتا رہا، کھلاتا رہا، وہ عزیز و اقارب دوست رشتہ دار جو اس کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتے تھے، جو دعوے کرتے تھے ہم آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکیں گے، وہ عزیز و اقارب دوست رشتہ دار اسے تنہا اکیلے اندھیری کوٹھڑی میں مٹی کے بستر کے اوپر لٹا کر اوپر سے قبر بند کر کے جب واپس چلے جاتے ہیں تو میرے نبی فرماتے ہیں اس وقت اس میت کے پاس 2 ڈراؤنی صورت والے فرشتے آتے ہیں، بھیانک صورت والے فرشتے آتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمک رہی ہوتی ہیں، ان کے منہ سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں۔ رحم نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی، نرمی نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ دونوں فرشتے آ کر میت سے 3 سوال کرتے ہیں۔ 2 فرشتے 3 سوال۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ مردے بتا تو صحیح تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، تیرا نبی کون ہے؟ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ اگر اس نے زندگی میں اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں، نیک اعمال کیے ہوتے ہیں، اگر اس نے اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے اپنی زندگی میں، راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قیام کرتا تھا، رکوع و سجود کرتا تھا، اگر اس نے یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے تو اسے پہچان ہوتی ہے اپنے رب کی، اسے پہچان ہوتی ہے اپنے اللہ کی۔ یہ فرشتوں کو کہتا ہے، او فرشتوں میرا رب تو وہ ہے جسے زندگی میں تنہا اکیلا سمجھتا رہا، میرا رب تو وہ ہے جس کے ساتھ میں نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ جب میرے اوپر برا وقت آتا تھا، جب میرے اوپر کوئی مصیبت آن پڑتی تھی، کوئی بیماری آن پڑتی تھی، جب میرے اوپر کوئی پریشانی آتی تھی تو میں ایرے ویرے نتھو خیرے کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا تھا، کسی کی پیر کے پاس نہیں جاتا تھا، کسی کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتا تھا، کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، میں نے کسی سے خیرات نہیں مانگی، کسی سے بھیک نہیں مانگی سوائے اپنے اللہ کے دروازے کے۔ جب بھی مجھے پریشانی آتی تو میں تکیے پہ سر رکھ کے رونے سے کہیں زیادہ مصلے پہ سر رکھ کے رویا کرتا تھا۔ میں نے جب بھی مانگا اپنے اللہ سے مانگا،
مدینے والے کا صدقہ مانگا۔ فرشتوں، میرا رب تو وہ ہے جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک عورت تھی جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے اللہ کو سجدے کیا کرتی تھی۔ جب وہ مری، قبر میں گئی، تو منکر نکیروں نے سوال کیا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ وہ ہنسنے لگی۔ یہ سن کر وہ عورت مسکرانے لگی۔ اللہ کی نیک بندی مسکرا کر کہنے لگی، دیکھو جی، یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرا رب کون ہے۔ یہ نیک بندی کہنے لگی فرشتوں کو، فرشتوں مجھے بتاؤ تو صحیح، تم پہلا آسمان چیر کر، دوسرا آسمان چیر کر، ساتواں آسمان چیر کر، ہواؤں کو پھاڑ کر، فضاؤں کو پھاڑ کر، دھرتی کو پھاڑ کر، اتنے دور سے آنے والوں کو پتہ ہے کہ ہمارا رب کون ہے۔ میں جو 2 فٹ نیچے آئی ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا رب کون ہے۔ فرشتے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، وہ اللہ جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ پہلے سوال میں کامیاب۔ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا دین اسلام ہے، جو خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتاتا ہے۔ تیسرا سوال، تیرا نبی کون ہے؟ کہتا ہے میرا نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر جس کی ذات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کیا کرتا تھا، ساری زندگی جس کا صدقہ کھاتا رہا، ساری زندگی جس کے نام کے ٹکڑے کھاتا رہا، اسے میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میرا نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہ تینوں سوالوں سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، صحابہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اگر یہاں نجات نہ مل تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ قبر کے امتحان سے جو کامیاب ہوا وہ آخرت کی منزل سے بھی کامیاب ہوا۔ اب جب یہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اپنے دائیں پیر کی طرف دیکھو۔ یہ مردہ اپنے دائیں پیر کی طرف دیکھتا ہے، دیکھتے ہی اسے ایک کھلا ہوا دروازہ نظر آتا ہے، ایک دروازہ کھلتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس دروازے کے اندر جب یہ دیکھتا ہے تو جنت کی ہوائیں چل رہی ہوتی، جنت کے خوبصورت نظارے نظر آ رہے ہوتے، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنے لگتی، جنت کی خوشبو آنے لگتی۔ وہ خوشبو اس کی قبر کو معطر کر دیتی۔ فرشتے کہتے ہیں اے بندے، مبارک ہو، یہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے، اس لیے کہ جو تم نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی، اللہ کو راضی کیا، یہ اللہ کو راضی کرنے کی جزا مل رہی ہے تمہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ خبر سنتے ہی یہ مردہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں اپنے دوسرے پاؤں کی طرف دیکھ۔ یہ دوسرے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے، اسے کھلتا ہوا ایک دروازہ نظر آتا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے، یہ دروازے کے اندر جھانک کے دیکھتا ہے تو اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں، گرمی ہی گرمی، نفسی نفسی کی آوازیں آ رہی ہوتی۔ ہائے ہم نے دنیا میں کیا کیا، ہائے ہم نے دنیا میں کیا کیا، کاش ہم دنیا میں اللہ کو راضی کر لیتے۔ یہ دیکھتے ہی مردہ کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے، رونے لگتا ہے، خون کے آنسو بہانے لگتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ٹھہر جا، رو مت، یہ وہ جگہ ہے جس سے تجھے اللہ نے بچایا ہے۔ اگر تو دنیا میں نیک اعمال نہ کرتا، اگر تو دنیا میں اللہ کو ناراض کرتا تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہی ہوتا، تیرا ٹھکانہ آگ ہی ہوتی۔ یہ وہ جگہ ہے جس سے تجھے نجات ملی۔ یہ سنتے ہی مردہ اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں صحابہ، جب انسان مر جاتا ہے، انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، روح کے نکلنے کے بعد جب انسان کو غسل دیا جاتا ہے، میت کو خوشبو لگائی جاتی ہے، اس کا جنازہ پڑھانے کے بعد جب اسے قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو میت کی جو روح ہوتی ہے، اگر میت نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوتے، اگر مردے نے دنیا میں نماز پڑھی ہوتی ہے، قرآن پڑھا ہوتا ہے، حق بولا ہوتا ہے، سچ بولا ہوتا ہے، حقوق اللہ پہ توجہ دیتا ہے، حقوق العباد پہ توجہ دیتا ہے، کسی کا حق نہیں مارتا، اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے، تو اس کی روح کہتی ہے لوگو جلدی کرو، مجھے میرے اصلی مکان میں لے جاؤ، جلدی کرو، مجھے قبر کے اندر لے چلو، وہ قبر جو جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی۔ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں اگر مردہ نیک نہیں ہوتا، اس نے دنیا میں گناہ کیے ہوتے، اس نے زندگی غفلت میں گزاری ہوتی،
گناہوں میں گزاری ہو تو اس کی روح اسے بد دعائیں دیتی، اس کی روح اسے گالیاں دیتی، کہتی ہو تیرا ستیہ ناش ہو، تیری گزری ہوئی زندگی پہ لعنت ہو، کاش کہ تو دنیا میں اچھے اعمال کر لیتا، زندگی میں اچھے اعمال کر لیتا، اچھے اعمال کر کے، نیک اعمال کر کے مجھے اگلی شرمندگی سے بچا لیتا۔ میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں جس رب نے تجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا اور تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلا۔